بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ انتخابات جو ہوئی ہے بلدیاتی KPK میں، اس میں جو PTI کی شکست ہوئی ہے اس کے اسباب پر غور کریں گے، اور اگر اس طرح ہوا ہے تو یہ کتنا اچھا ہوا ہے، کیونکہ آگے یعنی اس وقت اگر عمران خان گر چکا ہے تو جب یہ اٹھے گا تو بہت زور سے اٹھے گا، تو اس لیے میں اس کو ایک اچائی کا شگون سمجھتا ہوں۔ آگے جا کر اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس وقت جو 22 کروڑ عوام میں تو اس میں تو عمران خان کا کوئی نعم بدل موجود نہیں ہے، تو یہ اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ ایمانداری بھی ہے، محنتی بھی ہے، دلیر بھی ہے، محب وطن بھی ہے، تو اس کو KPK میں اس طرح شکست ہونا، کیا یہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے؟ تو آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ جب میں بات کروں گا کہ اچھا ہوا ہے تو آپ لوگ حیران ہوں گے، لیکن میرا مقصد جو ہے اس پر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور عمران خان نے خود بھی کوشش نہیں کی کہ جب الیکشن ہوتا ہے یعنی قومی سطح پر، وہ پنجاب کو چھوڑ کے یعنی ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے، وہاں تو ہر جگہ سیالکوٹ کے علاوہ ہر جگہ PTI کو شکست ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی سیٹ ریٹین کی ہے PMLN نے۔ لیکن اگر کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے، گلگت بلتستان میں ہوتا ہے، جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تو کافی اکثریت سے پیپل پارٹی PTI جیت جاتی ہے۔ لیکن یہاں KPK میں کیوں ایسے ہوا؟ میں تھوڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ KPK کے لوگ عزت چاہتے ہیں، اور جب بھی سیاست کرتے ہیں سیاست کو عزت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہاں پر جن جن لوگوں کو عہدے ملے PTI کی طرف سے، یعنی اگر ہم اسد کیسر کو لے لیں جو کہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہے، یعنی ہاؤس آف دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسد کیسر کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی تعلیمی معیار کیا ہے، کیا اس کو اتنے بڑے عہدے اس پر براجمع کرنا ٹھیک تھا عمران خان کے لیے؟ تو میں جواب ہوگا کہ انتہائی غلط۔ یہ تیسری بار الیکشن ہو رہا ہے، یہی بلدیات الیکشن جب پہلے ہوا تھا اس میں اس کا بھائی بہت بڑے اکثریت سے ہار گیا تھا، اس دفعہ پھر ہار گیا۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب یہ 2 سیٹیں جیت جاتا ہے قومی اور صوبائی، تو صوبائی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 2 دفعہ اس نے کیا۔ جب 2013 میں الیکشن ہوا تب بھی اس نے یہ کام کیا، جب 2018 میں ہوا تب اس نے یہ کام کیا، یعنی اپنے گھر میں۔ یہ ہمارے لوگ یعنی پختونخوا کے لوگ یہ چیزیں تسلیم نہیں کرتے۔ باقی جتنے بھی وعدے کرتا ہے یہ شخص ہر آدمی کے ساتھ جھوٹ کے وعدے کرتا ہے، اور اسی کا ایک اثر آنا تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس کا اثر آیا۔ تو آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ قومی سطح پر الیکشن ہوئے تو اس شخص کا کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے، عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے اس شخص کی طرف سے۔ پھر اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ KPK ہے محمود خان، اس کی کریڈیبلٹی بھی لوگوں کو پتہ ہے، اور پہلے دن سے جب یہ وزیر اعلیٰ KPK بنا اور پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو اس وقت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگلے جو بھی انتخابات ہوں گے وہ PTI کے حق میں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں اس کو ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے، تاکہ ہوش کے ناخن لیے جائے، اور آئندہ جو ابھی سیکنڈ فیز ہے جنوری میں، اس کے لیے ان لوگوں کو یعنی اس تعلق سے لا تعلق کریں، اور اپنے جو اصل ورکر ہے PTI کے ان کے لیے میدان چھوڑا جائے، ان کو اختیار کا حق ملے اور ان کو با اختیار کیا جائے، تو یقین کیجئے PTI کے KPK میں کبھی بھی نہیں ہار سکتی۔ یہ خام خیالی ہے۔ موجودہ یہ جو کچھ ہوا یہ اچھا ہوا ہے PTI کے لیے، آئندہ کے لیے یہ اس طرح نہیں کریں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جمی غفیر ہے عمران خان کے دائیں بائیں، ذرا ان لوگوں کو دیکھیں، وہ لوگ کون ہیں، ان کا عوام سے کیا تعلق ہے۔ پھر انہوں نے جو دشمنیاں بڑھائی ہیں کپتان کے، یعنی جہانگیر ترین کو ہم لے لیجئے، دوسری طرف ہم حلیم خان جیسے لوگوں کو لے لیں،
تو ان کا نام بدل تو پی ٹی آئی میں ہے نہیں. پھر ان کے ساتھ دشمنی کرنا، پھر ان کو ساتھ اس طرح کارنر کرنا، ان کو سائڈ لگانا، یہ کوئی دوراندیشی تو نہیں تھی. اس کی وجہ اب یہ ان کے یہ اثرات تو آنے تھے، وہ آ گئے ہیں. یعنی جہانگیر ترین کم از کم ایک خاندانی آدمی ہے. اس دن وہ جو ایک ذلیل شخص نے جو بات کی تھی کہ جہانگیر ترین کے جیب سے 50 لاکھ خرچہ جاتا تھا عمران خان کے پاس گھر چلانے کے لیے، وہ اس نے جو بکواس کیا تھا، لوگوں نے اس پہ کتنا ریئیکٹ کیا. لیکن جہانگیر ترین نے جو ایک اصل خاندانی ہونے کا ثبوت دیا وہ بھی دنیا کے سامنے. تو معمولی باتوں پر اتنے قریبی لوگوں کو دور کرنا، یہ کیا سیاست میں ایسے کبھی ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. یعنی پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت کا جو صبحات ہوتا ہے وہ دوسرے کے جیب میں ہوتا ہے. اور پھر اس میں ایسے شخص کو کارنر کرنا کہ جس نے یعنی 150 کروڑ کا ٹیکس اس نے ادا کیا ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس سے پوچھ گچھ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہیے تھا. تو وہ تو ہو چکا، اور اس کا تو ڈینڈ پڑنا تھا. جہانگیر ترین کی رسائی صرف پنجاب تک تو نہیں ہے، جہانگیر ترین کی رسائی تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن جہانگیر ترین اگر اس وقت ہوتا اور مشاورت میں شامل ہوتا تو یہ انتخابات، یہ کے پی کے جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں بلدیات کے، یہ اس طرح تو نہ ہوتے. پھر اس طرح علیم خان کو دیکھ لیجئے، ایک سیلف میڈ آدمی ہے، اس نے جان توڑ کر کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن وزیر اعلیٰ کس کو لگایا گیا؟ عثمان بزدار کو. اس کی تو دینے پڑتے ہیں. پھر تو یہ ایسے ہونا تھا. اب یہ تو ہو گیا کہ پی کے میں جو میں کہتا ہوں کہ اچھا ہوا، تو وہ اس وجہ سے اچھا ہوا کہ آج تک اگر کپتان کو معلوم نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، تنظیم سازی نام کا کوئی چیز ہے نہیں. پارٹی میں جو بھی کسی بڑے کا قریب ہے کہ اس کے دائیں بیٹھنے والا ہے تو وہ پی ٹی آئی سے اس کا ابھی کا تعلق ہو، یہ نہ کہ 25 سال سے تعلق ہو. اگر کل پی ٹی آئی میں آیا ہوا ہے اور وہ منظور نظر ہے اسد کیسر کا، محمود خان کا، ان چند لوگوں کا، تو وہ پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو آخر انسان ہیں، وہ یہ تو دیکھتے ہیں. اور یہ سب کچھ میں بالکل آپ کو تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور یہ کہ اس طرح مطلب یہ لوگ پاک ساک ہے اور ایک اسد کیسر ہے، دوسرا محمود خان ہے، یہ اس طرح بات آگے نہیں بڑھے گی. ان لوگوں کو اب ان چیزوں سے دور رکھنا پڑے گا، تب پی ٹی آئی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں یہ بار بار کہتا ہوں. اور اب جو میں نے کہہ دیا کہ یہ بہت زور سے اٹھے گا عمران خان، تو وہ میں آگے جا کر اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ عمران خان سے، یعنی عمران خان کا اس 22 کروڑ عوام میں کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. تو جب ہے ہی نہیں تو پھر کون ہوگا؟ عمران خان ہی ہوگا. اگر خدا نخواستہ 2023 الیکشن میں وہ ہار جائے تو یقین کیجئے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ 5 مہینے پوری نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ جو انگورنیبل ملک ملا تھا عمران خان کو، اور یعنی ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا. آپ کے پاس ہمارے قومی یعنی جو فارن ریزرو تھا وہ صرف $6.5 بلین تھا، اور ہماری اوپر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا تھا اور ڈیپیسٹ کتنا تھا؟ وہ تو $28 بلین تھا. تو بھیک مانگ کر اور اخراجات کم کر کے ان چیزوں ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا گیا. اب جب ڈیفالٹ سے نکال گیا، اب یہ دوسرے لوگ آئیں گے، خدا نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے، اگر آئیں گی بھی تو اچھی بات ہے، تاکہ عوام کو حقائق معلوم ہو جائیں گے کہ یہ جو شور مچاتے ہیں نا، مہنگائی اور تبدیلی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو 5 مہینے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو اس وقت شور مچا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے، دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے. میں پاکستان میں نہیں بیٹھا کہ میں آپ کو کہتا ہوں، میں حقائق کی بات کرتا ہوں. ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے، ہمارے پڑوس میں بھی ہمارے 5 گنا زیادہ یعنی مہنگائی کم ہے. تو اسی طرح جب یہ لوگ آئیں گے، لوگوں کو یاد آ جائے گا عمران خان کہ عمران خان کی ہوتی ہوئی تو یہ سب کچھ نہیں تھا. یہ 20 گنا فرق ہوگا. جب 20 گنا ان حالات میں فرق ہوگا تو پھر یہ لوگ چیخیں گے، اور پھر عمران خان جب ان کو آواز دے گا کہ پہنچو، تو یہ سب لوگ بال بچوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ پی کے انتخابات میں گر چکا ہے، یہ اس کی اچائی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہوا ہے.
اب بھی اگر اس نے یہ جو چند بیوروکریٹ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یعنی پرنسپل سیکرٹری جنہوں نے جا کر عمران خان کی دشمنی ان لوگوں سے بنا دی ہے کہ جنہوں نے یہ حکومت مرکزی بنانے میں کیا کردار ادا کیا، پنجاب کی صوبائی حکومت بنانے میں کتنا کردار ادا کیا، تو ان کے ساتھ اگر ایسے ہونا تھا تو یہ تو پھر نتائج تو دیکھنے پڑیں گے۔ تو ان چند بیوروکریٹس کو اور چند جو ان کی ذاتی دوست ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر ان کے مشوروں پہ ملک چلانا یہ کوئی اس طرح آسان کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اصل حقائق یہ ہے کہ عام جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ ناخوش ہے، اس کو ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کسی اپنے عہدیدار یعنی پی ٹی آئی کی عہدیدار سے مل سکے۔ تو یہ میں ہر حلقے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو ہونا تھا اور یہ ہو کر اچھا ہوا، عمران خان کے حق میں ہوا یہ سب کچھ، کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا فیز آئے گا، میں ابھی سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو دوسرا فیز جنوری میں آئے گا اس میں پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی، لیکن جو کچھ ہوا اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو یقین کیجئے 10 سے 12% سیٹیں آئیں گی پی ٹی آئی کی، لیکن پھر بھی عوام قومی انتخابات میں عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی ہے، لیکن 2023 کے انتخابات تو ابھی دور ہے، 15 مہینے اس میں رہتے ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ کرنے کے لیے بہت بڑے کام موجود ہیں۔ وہ کون سے کام؟ تو بہت بڑی ہوئی ہیں، وہ تو ایک خاموش انقلاب اس کو میں کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں ہر خاندان میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جو روز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تو آج تک پاکستان میں کسی حکمران نے کی نہیں ہے، وہ تو صرف عمران خان نے کی ہے۔ تو کیا یہ اس کے بینیفٹ نہیں لیں گی پی ٹی آئی؟ انشاءاللہ یہ ملے گا، لیکن اگر 2023 میں بھی اقتدار نہ آیا ہاتھ میں، لیکن عوام پھر نکل کر غیر آئینی طریقے سے بھی عمران خان کو لانے کی کوشش کریں گے، انتخابات کو تو چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جاتے جاتے اس کو ان گورنیبل کر دیا تھا اور وہ بڑے محنت سے اس شخص نے پٹری پہ وہ ڈال دیا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اخراجات دیکھ لیجئے، ان کی کرپشن دیکھ لیجئے، یہ تو پیر سے سر تک کرپشن اور کرپشن، ان کی اوڑھنا بچھوڑنا تو یہ ہے۔ تو کیا یہ ملک اتنا برداشت کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اسی لیے مجھے اس چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کے پی کے میں انتخابات ہار گیا، عمران خان ختم ہو گئے۔ عمران خان ختم نہیں ہو سکتا، اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ آخر انسان جب سوچتا ہے، وہ وقت آتا ہے تو پھر اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا، یہ کون سی بڑی غلطی ہم سے ہوئی، تو یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ شخص آئے گا۔ لیکن یہاں ایک جو کرنے کی چیز ہے کہ ابھی تک وہ چیز میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ اس طرح جیسے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان اور اس کا ٹیم، کیا وہ عمران خان کے لیے یہ جو الیکٹرانک ووٹ ہے یہ کرے گا؟ یہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ اوورسیز کا جو ووٹ ہے یہ کبھی استعمال کرنے کے لیے وہ موقع نہیں دے گا۔ پھر یہ جو جعلی ووٹ ہے سسٹم میں موجود ہے، ہر حلقے میں 30 سے 35 ہزار جعلی ووٹ ہے، ان کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا، جو کہ لسٹ بنتی ہے یعنی اس الیکشن کمیشن سے، کیا ان میں سے ان کے نام نکل جائیں گے؟ ایک جگہ تو اچائی ہے کہ جو طارق ملک ہے نادرا کے چیئرمین، تو اس کی موجودگی میں اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ تو وہ شخص کس نے لگایا چیف الیکشن کمشنر؟ سب سے بڑا دشمن اس وقت پاکستان میں کوئی ہے وہ نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہے، وہ صرف چیف الیکشن کمشنر ہے۔ اس بات کو حکومت کو غور کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو کس سے سیدھا کیا جائے۔ اگر اس کو سیدھا نہیں کیا جائے گا تو عمران خان اقتدار میں نہیں آ سکتا، اور جب نہیں آئے گا تو اس کے بعد 4-5 مہینے الیکشن کے بعد بہت بڑا انقلاب اس ملک میں آئے گا، وہ بھی عمران خان کے حق میں آئے گا۔ تو اسی لیے اگر یہ یعنی الیکشن کمیشن کے لوگ یہ بات سن رہے ہیں تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی اداروں کو ٹھیک کرنے کا مقصد ہے، سارا مقصد ہے ادارے ٹھیک کرنا۔ اب عمران خان کے پاس ہے کیا؟ ایک تو سمپل میجارٹی نہیں ہے،
جتنے اتحادی ہے سب کے عمران خان کے دشمن ہیں، کیونکہ عمران خان کی کامیابی تو ان کے لیے تباہی ہے۔ تو وہ تو کیسے اس طرح، وہ ٹھیک ہے وہ حکومت میں شامل ہے کسی وجہ سے، اتحادی بھی ہے، لیکن جب بجٹ کا موقع آتا ہے، کوئی مشکل موقع آتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ اور جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو کاف لیگ ہے، یہ تو پنجاب میں ایم کے ایم بن چکا ہے۔ انہوں نے تو وہ کردار ادا کر دیا ہے جو ایم کے ایم نے کراچی میں ادا کیا ہے، اسی کے نقش و قدم پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑے غور طلب چیزیں ہیں، ان پہ سوچنا پڑے گا۔ اور اب اسے میں ہر اس شخص کو جس کی ہمدردی صرف عمران خان کے ساتھ ہے، صرف عمران خان کو دیکھے۔ یہ آج تک کوئی عوام کو نہیں سمجھا سکا کہ بھائی یہ جتنی آگے پیچھے لوگ ہیں، ان کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، منسٹر ہے، تو بس یہ عمران خان ہے۔ عمران خان نہیں ہے، یہ کوئی بھی عمران خان کا دوست نہیں ہے۔ کوئی یعنی پرویز خٹک عمران خان کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کتنے اور میں بتا دوں آپ کو، اسد عمر عمران خان کا دوست ہو سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی عمران خان کا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے دشمن آستین کے سام پہ یہ سارے لوگ۔ اچھا، ان لوگوں کی موجودگی میں بھی وہ وزیر اعظم تک کے منصب تک پہنچ گیا ہے۔ آگے اس نے بہت آگے نکلنا ہے، یہ نظام اس نے گرانا ہے۔ اور یہ نظام گرانے کا یہی ابتدا ہوا ہے کہ پی کے سے جو بلدیاتی انتخابات میں وہ ہار گیا ہے۔ یہ ایک اچائی کا شگون ہے، تاکہ اس کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اب آ جائے گی، اب اس کو معلوم پڑ جائے گا۔ جیسے 24 لوگوں کو اس نے بلا لیا ہے کہ بھائی جواب دو، یہ ہوا کیا ہے، اس طرح پوری پارٹی سے۔ لیکن یہ 3 میجارٹی میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ پی کے میں اس نے 20 ایم پی ایس کو نکال دیا تھا، تو کیا وہ ادھر وفاق میں ایسے کر سکتا ہے، یا پنجاب کے ایم پی ایس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کمزوری ہے۔ اب وہ کمزوری کیوں ہے؟ میجارٹی نہیں ہے۔ اب جب میجارٹی آئے گی تو یہ وہی شخص ہے، یہ اب کبھی بھی کسی کرپٹ شخص کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا ہے نہیں۔ اس کے دل میں پاکستان ہے، اور اس کے دل میں یعنی اسلام ہے۔ اسلام اور پاکستان کے لیے لڑنا مرنا یہ شخص جانتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پھر کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی آج تک آپ کے حکمرانوں میں سے کون سا ایسا حکمران آیا ہے جنہوں نے ہمارے افواج پاکستان کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ خواہ وہ زرداری کی شکل میں ہو، شریف خاندان کی شکل میں ہو، سب تو ایسے ہیں۔ یہ ایک ہی شخص ہے جس کا یہ کردار نہیں ہے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیج پھٹ چکا ہے، اور ایک پیج ان کی مجبوری ہے، عمران خان کی مجبوری نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو متحد رکھنا ہے، طاقتور بنانا ہے، دنیا کے لیے ایک مثال بنانا ہے، تو عمران خان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا ان مقتدر حلقوں کو، ان کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا جائز طریقے سے، نہ کہ ناجائز، یعنی کہ اس کے پیر نہ کھینچے جائے۔ یہ اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو سمجھ آئے گی میری بات، یہ تھوڑی سی ڈیپ بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی متبادل ہے، کوئی نام البدل ہے؟ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ پی کے میں اگر اس طرح ہوا تو یہ برا ہوا۔ یہ برا نہیں ہوا، یہ پی ٹی آئی کے حق میں اچائی ہوئی ہے، کیونکہ اب دوسرا مرحلہ آنے والا ہے جنوری میں، انشاءاللہ سویپ کر جائیں گے۔ جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ہوتا رہا ہے، اور وہ لوگ جیسے میں نے اسپیکر کی بات کی ہے، جیسے میں نے محمود خان کی بات کی، اب تو ان کو آپ بدلا نہیں سکتے اس وقت، لیکن آئندہ کے لیے یہ سوچ پہلے رکھنا پڑے گا کہ جس شخص کو اردو بولنے نہیں آتی وہ ہمارا کسٹوڈین ہو اسمبلی کا۔ یہ کس ملک میں ہوتا ہے جو پاکستان میں یہ سب کچھ کرایا گیا ہے؟ یعنی کیا وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص اہل نہیں ہے تو اس کو اس جگہ لگا دو کیونکہ وہ وفادار ہے؟ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ غلطیاں ابھی ریئلائز ہو چکی ہیں۔ یہ 2 دن میں ریئلائز ہو چکا ہے سب کچھ، صرف کے پی کے انتخابات کے نتیجے میں یہ ریئلائز ہو چکا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے۔ تو اسی طرح اب پنجاب کی بلدیات آ رہے ہیں، تو پنجاب میں کون ہے؟ یعنی جو اوورسیز لوگ عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کیا وہ اس ملک کی سیاست کو وہ جانتے ہیں؟ ان کو کوئی علم ہے؟ کوئی عوام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ ان لوگوں کو لا تعلق کرنا پڑے گا۔ دوستی یاری اور چیز ہے، ملک چلانا اور ملک کو آگے لے کے جانا یہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ یعنی کارنامے تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ یہ اگر میں گننا چاہوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔
یعنی آن دا گراؤنڈ جو تبدیلی، یعنی وہ یہ تبدیلیاں نہیں ہے کہ بس یہ فل بنا دیا، یہ برج بنا دیا، عوام کو نظر آ گیا اور ککس بیک لے لی گئے. یہ وہ تبدیلی نہیں ہے. عمران خان کی تبدیلی دیر پا ہے. یعنی 10 بلین ٹریز، یہ کسی کو اس کی افادیت کا پتہ ہے؟ اگر صرف اس چیز کی افادیت کا کسی کو عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ ملک تو جہنم بننے جا رہا ہے، یعنی گرمی تو ہر سال بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے یعنی آگے مستقبل کے لیے تو یہی شجرکاری کرنی پڑے گی تو یہ چیز رکے گا. تو اس سے کتنے نقصانات ہیں. یہ تباہی کی طرف ہمیں لے کے جانے والی چیزیں ہیں. یہ جتنا سیمنٹ اور سریا انہوں نے لگا دیا ہے اور کک بیکس کے لیے، کمیشن کے لیے، اس کے تو الٹرنیٹ طریقے تھے، لیکن انہوں نے صرف عوام کے سامنے ایک جیسے میٹرو کا، یعنی یہ جو لاہور کا میٹرو ہے، یہ لاہور میں پولوشن کیوں ہے؟ یہ لوگ روز بیمار کیوں ہو رہے ہیں اس موسم میں؟ یہ اس سریے کی وجہ سے، اس سیمنٹ کی وجہ سے، ان کے ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے، صرف کک بیکس کے لیے. یعنی 350 ارب روپے کا اتنا بڑا ٹیکہ قوم کو لگا دیا گیا، اور لاہور جو خوبصورت ترین شہر تھا اس کا کیا شکل انہوں نے بگاڑ دیا ہے. تو یہ عوام، اگر ہم خود سمجھ جائیں ان چیزوں کو. اب آتے ہیں صحت کارڈ پر. کبھی سنا تھا جو در ہم رہ رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ یہ کام نہیں کر سکتی جو عمران خان نے کر دکھایا ہے. 10 لاکھ کا آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا یعنی 10 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے. اسی طرح احساس پروگرام کو دیکھ لیجئے، ہر آدمی تک اپنا حق پہنچ رہا ہے. کسان کارڈ دیکھ لیجئے، کسان کے ساتھ جو کچھ یعنی اس ملک، اس حکومت میں جو اچھائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ دوسرے کسی لوگوں نے کیے تھے؟ یہ نہیں کیے تھے، نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا یہ ایم ہے. تو اس شخص کا تو ایم بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو وہ صرف یہ کہ اپنے پارٹی کے اندر کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، کوئی مطلب جو پولیس ریفارمز لانے چاہیے تھے پنجاب میں، یعنی پنجاب میں کس کو بھرتی کیا گیا پولیس میں؟ شریف خاندان نے. جو غنڈے تھے، جو اجرتی قاتل تھے، ان کو پنجاب کی پولیس میں ڈالا گیا ہے. تو کیا وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ اس طرح اپنے FIA کو دیکھ لیجئے، وہ کوئی ادارہ ہے. نیب کو دیکھ لیجئے، وہ بھی عمران خان کا دشمن ہے. سب کے سب دیکھ لیجئے. چیئرمین کا جو ڈرامہ بازی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یعنی ایک شخص، یعنی شریف خاندان اوپن اینڈ شٹ کیسز، اور وہ باہر پھر رہے ہیں، جیل ان سے خالی ہے، اور وہ الٹا افواج پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں. کیوں؟ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ایک ہی شخص نے، اس کا نام عمران خان ہے، لیکن آپ میجارٹی تو دے دیجئے تاکہ اس نظام کو بدلے. یہ منحوس نظام جو پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی شکل میں رائج ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے. اس ملک کے لیے نظام چاہیے، اسلامی صدارتی نظام. اور وہ معلوم ہے، کپتان کو یہ سب کچھ پتہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن ہاتھ بندھی ہوئی ہیں. ہم نے تو عمران خان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اکاڑے میں پہلوان کو بیچ دو اور اس کے ہاتھ باندھ دو. یہ تو اس طرح ہوا ہے. یہ حکومت تو لینی ہی نہیں چاہیے تھے اس کو. اس وقت بھی ہم نے اپیل کیا تھا کہ یہ حکومت آپ کو بہت خراب کر دے گا، اور وہی ہوا. تو اس وقت اگر نہ لیتے تو دوسری انتخابات ہو جاتے تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ آتا، اور وہی کچھ ہوتا جو اس کے خواب و خیال میں ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہو جاتے، اور آج پاکستان ایک مختلف ملک دنیا میں ابھر کر آ جاتا. لیکن اس کے بعد، خدا نہ کرے اس شخص کی ناکامی کے بعد، مجھے ذرا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس ملک کو جوڑنے کے لیے عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آدمی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جس کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، جس کے یعنی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، جس کے کوئی مطلب کرپشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی الٹا عذاب میں خود کو ڈالا ہوا ہے بغیر کسی وجہ سے، اور یعنی گندے گندے لوگوں سے گالیاں سننا، یہ تو اس کا سٹیمنا ہے. اس طرح سٹیمنا تو ہر آدمی کا ہو نہیں سکتا. تو یہ خدا نہ کرے اگر یہ ناکام ہو تو پھر کیا خیال ہے کہ پاکستان میں کا مستقبل آپ کیا سوچتے ہیں؟ آج سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، جب بھی ہم ووٹ استعمال کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں زر جان کے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں. میرے اس ووٹ کا حقدار یہ چور خاندان اور یہ لٹورے پاکستان کے جو ڈاکو سیاستدان نے کیا ہے، اس کا حقدار ہے. تو حقدار نہیں ہے تو ایک ہی تو ایک حقدار ہے. تو دل کور کر دیجئے، اپنے آنے والے نسلوں کا کم از کم تو سوچئے. ایسے نہیں ہوتا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت تھوڑے قیمت پہ بک جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو بکنا ہے
یعنی یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ تو مگرمچھ ہے، اور مگرمچھوں کے سامنے ہم نے ایک ہی شخص کو ڈالا ہوا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور 12 مگرمچھ تو صرف سیاست کے میدان میں ہے جو بڑا لیڈر ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہر علاقے میں کون کون کس قسم کے نسل موجود ہیں، اور اس میں عمران خان احتساب کرنا چاہتا ہے، تو احتساب کو فی الحال سائڈ پہ کرے۔ شاید اس کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس وقت احتساب کا نعرہ وہ نہیں لگا رہا۔ وہ کیوں نہیں لگا رہا؟ اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ نظام کسی کا احتساب نہیں کر سکتا، ہمارا عدلیہ اس قابل نہیں ہے، ہماری عدلیہ کے اس کے علاوہ قابل ہونے کے علاوہ ان کی ہمدردیاں اس اپوزیشن کے ساتھ ہے، یہ ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی، کیا وہ بیوروکریسی عمران خان کے ساتھ ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے، آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ سب کے سب عمران خان کے دشمن ہیں، تو پھر ہم یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈیلیوری نہیں دی؟ ڈیلیوری جو اس نے دی ہے وہ بہت لمبی بحث ہے، اس وقت میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت بڑا کام اس نے کیا ہے، اس اپنے یعنی بہت مشکل حالات میں بھی اس نے وہ کر دکھایا ہے۔ لیکن اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر انسان کہنا اپنے آپ کو یہ پھر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے عوام کا اتنا درد رکھتا ہو، یہ صرف کافی ہمیں یہ دیکھیں اور اس کا ذرا وزن کریں دوسروں کے ساتھ۔ کیا وہ عوام کے لیے سوچتے ہیں؟ جو اپوزیشن سمجھے، کوئی بھی سمجھے، یا جو اتحادی ہے عمران خان کے، جس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، کیا یہ عوام کے لیے سوچتے ہیں؟ عوام کے لیے تو ایک ہی شخص سوچتا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ تو عمران خان کو ہم نے کون سی اکثریت دی ہے؟ یعنی ذرا اس میڈیا مافیا کو دیکھ لیجئے، جن کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اکثریت کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، تو ان کی طرف ذرا دیکھیں۔ عوام غریب وہ دیکھتے ہیں جن کو ان چیزوں تدارک نہیں ہے، تو وہ عمران خان کے خلاف سب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صحیح ہوگا، یہ بات عمران خان ایسا ہی ہے۔ تو اگر اس ملک میں اداروں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو اس ملک کا مستقبل بہت مخدوش ہے، اور ان حالات سے اس قوم کو نکالنا ایک ہی شخص کا کام ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ تو اس وقت اگر عمران خان اتنے کمزور پوزیشن پر ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں، کیا ہمارا یہ موجودہ کپتان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی قوتوں کے ساتھ اس طرح لاگر پہ ہیڈ پہ آ کر بات کرنا، اور بات کرنے کا تمیز اور طریقہ اور اثر وہ دیکھ لیجئے، اور وہ اپنے پرانے ان لوگوں کو یاد کیجئے جو ہمارے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، چیٹے نکال کے بات کرنے والے۔ صرف اسی لیے ایک چیز کو ذرا دیکھ لیجئے، تب بھی آپ کو فرق تو نظر آ جائے گا کم از کم، کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا آج کتنا اوپر وہ لے کر گیا ہے۔ لیکن اب جو یہ اتنا بڑا 41 سال بعد اسلام آباد میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے اسلامی وزارت خارجہ کے شکل میں، اور اس میں دنیا کے 70 بڑے وفود شامل ہوئے ہیں، اور ان میں کون تھے؟ اس میں یورپ تھا، امریکہ تھا، روس تھا، چائنا تھا، ہر ایک موجود تھا، اور سب نے ریئلائز کیا کپتان کی باتوں کو۔ تو کیا اس کے مقابلے کا کوئی لیڈر آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ یقین کیجئے آنے والے 30-40 سالوں میں آپ کے پاس کوئی بھی شخص نہیں ہے اس طرح۔ تو اگر کوئی نہیں ہے اور جو اس کشتی کو پار لگا سکتا ہے تو اس کو ڈیریل کرنا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ہم ایک بحیثیت قوم کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک جمگٹا ہے، یہ آپس میں ایک نہیں ہے، یہ ایک گلی میں ایک نہیں ہے۔ قوم کو قوم ہونا پڑتا ہے، تو قوم کے لیے لیڈر ہونا ہوتا ہے، اور لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افسوس یہی ہے کہ لیڈر موجود ہے، عوام موجود نہیں ہے، اور پھر لیڈروں کی غلطی ہے کہ ایسے لوگوں پر اعتبار کرنا کہ جو بھی آ کر جس نے بھی پہلے بات کر دی کہ یہ شخص ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے تو بس پر فوراً عمل ہو جاتے، انویسٹیگیشن کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک چیز ہے ہمارے وزیر اعظم میں، اسی سے مار بھی پڑ رہی ہے، لیکن اب سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ایک ہی کمی تھی، اور وہ KPK کے انتخابات نے پوری کر دی۔ اب وہ عمران خان آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا جو آج سے ہفتہ پہلے آپ کو نظر آ رہا تھا۔ اب وہ کسی اور زاویے سے سوچ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو موجودہ سوچ ہے آپ کے ساتھ میں اس کا گاہے بہ گاہے آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ آج کیا ہوا پرسوں کیا ہونے والا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ شخص یہ 15 مہینوں میں بھی بہت کچھ کر جائے گا، لیکن پھر بھی انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے 2-3 مہینے۔ یہ نہ ہو کہ انتخابات آخری وقت تک چلے جائے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی چیف جسٹس ہوں گے، اور جب وہ چیف جسٹس ہوں گے تو پھر شریف خاندان کو کلین چٹ بھی مل جائے گا۔ یعنی یہ بدنصیبی اس ملک کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وہ کرنا چاہے تو 2/3 میجارٹی موجود ہوگی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، نہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ کام ہوا، نہ دوسرے جو کچھ اس ملک کے ساتھ عدل کے نام پر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز پڑے ہوئے ہیں، لیکن ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ آپ کا احسان اپنی اوپر ہوگا کہ اس شخص کو 2/3 میجارٹی دے، اور آنے والے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں اس شخص کو مضبوط کیجیے، کیونکہ یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کسی شخص کے آنے والے وقت کو جانچنے کا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ساتھ خود بلائی کرنی ہے، نہ کہ عمران خان کے لیے۔ عمران خان ایک شخص ہے، وہ ہر آدمی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے اس میڈیا کے کچھ لوگ، میں چند کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا دوست بنتا تھا مبشر لقمان، آج وہ گالیاں بکتا ہے، وہ ذلیل شخص۔ وہ کیوں؟ عمران خان ٹائم نہیں دیتا۔ بھائی عمران خان وزیر اعظم ہے پاکستان کا، وہ آپ لوگوں کو مفت میں ٹائم دے گا کس لیے؟ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ کو کیا؟ اگر آپ صحیح چیز کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ اس کے دشمن بن گئے۔ اس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھتا ہوں پھر بھی حیران ہوتا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ ابھی میں وہ امیر عباس، اس کو میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے نعرے لگا رہا تھا عمران خان کے، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کی اپنے مفاد پوری نہیں ہوتی، ان کو اپنے ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا۔ یعنی ان حالات میں کہ ملک پر اتنے بڑے بڑے عذاب نازل ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم یعنی 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کی نیند نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے ٹائم نکالے گا؟ ان کو خود سوچنا چاہیے۔ لیکن ایمان ہو تو تب بات ہوگی نا۔ ایمان کی کمی بہت بڑی ہے اس معاشرے میں۔ خدا کرے کہ معاشرہ خود سوچے، ہم خود میں اتنا ایمان اپنے آپ میں پیدا کرے کہ اچھائی اور برائی کا ہم تمیز کر سکے، کالے اور سفید کو پہچان سکے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی تو ہم اس پاکستانی قوم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس ملک نے تو رہنا ہے اور اس نے بہت آگے جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی کپتان کے ہاتھوں ہوگا سب کچھ۔ تو میں نے جب ابتدا میں کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پی کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو اس طرح شکست ہوئی ہے، تو اس سے میرا مقصد پی ٹی آئی کی دشمنی نہیں ہے، اس سے میرا مقصد ہے کہ خود کو سمجھنا، خود کو اس پلڑے میں ڈالنا جو عوام کو سوٹ کرتا ہو۔ جو یہ عوام جو ہے نا، یہ نعروں کے عوام ہے، یہ کسی کی ایمان کو نہیں دیکھتی، کریڈیبلٹی کو نہیں دیکھتے۔ یعنی اس کا وزیر اعظم ہونا ہی کافی ہے کہ یہ عمران پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ کا عمران خان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، عمران خان کا احسان ہے پاکستان پر۔ یہ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمان میں رکھے۔ والسلام۔